یہودی قوم کا شمار حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ در حقیقت اسرائیل کا نام ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسلمانوں اور اسرائیلیوں کے مطابق دو واقعات ایسے ہیں جن کا تاریخی پس منظر نہایت ہی دلچسپ ہے۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی دو ایسے واقعات ہیں جن کے حقائق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہودیوں نے ایک مشکل وقت گزارنے کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین کی جانب تجارت کی تاکہ وہ سرزمین عرب کو فتح کر سکے۔ واضح رہے، اسرائیل کے دور حکومت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 3 حکمران آئے تھے، جن میں حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہے۔ قصص الانبیاء میں درج ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے نکاح بھی کیا تھا۔ تابوت سکینہ روح زمین پر نہایت ہی مقدس چیزوں میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ ایک صندوق کا نام ہے جس میں جلیل القدر پیغمبروں کے تبرکات اور اسلامی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اس کے حوالے سے یہ مانا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت آدم سے لے کر حضرت سلیمان تک کے تبرکات محفوظ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کی اور اسے تابوت سکینہ کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے اس صندوق میں لوح قرآن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ مقدس کتاب اور تورات کا اصل نسخہ بھی رکھا گیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا کے مقام پر نازل ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص پیالہ بھی موجود تھا جو من سلوہ لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قرآن میں تابوت سکینہ کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں کہا گیا ہے، اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان اور تسلی ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پیارے دوستو، اس صندوق میں انبیاء کرام کی وہ اشیاء موجود تھیں جو انہیں اللہ کی طرف سے تحفے میں عطا کی گئی تھیں، اس لیے اس کو اللہ کی رضا سے یہ مقدس درجہ دیا گیا تھا۔ عوامی عقیدے کے مطابق ایسا نہیں تھا کہ اگر اس تابوت کو مقدس درجہ دیا گیا تو لوگ دیگر تابوت کو بھی پوجنا شروع کر دیں۔ اس تابوت کو خدا کی مرضی کے تحت خصوصی حیثیت دی گئی تھی، یہاں تک کہ اسرائیلیوں کے لیے تابوت سکینہ ان کے قبلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کی تحویل میں تھا تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک محل تعمیر کیا جائے جس میں اس صندوق میں موجود انبیاء کرام کی مقدس چیزوں کو حفاظت سے رکھا جا سکے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ہیکل کی تعمیر شروع کی، تاہم طویل تعمیری دورانیے کے باعث اس ہیکل کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل کیا گیا، اور اسی ہی وجہ سے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں تب تک محفوظ رہا جب تک اہل بابل نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ نہ کر دیا۔ اہل بابل نے جب حملہ کیا تو ہیکل کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد صندوق وہاں سے غائب ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ایک رائے کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی اسرائیلیوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار رومیوں نے اس مقدس جگہ کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر کے وہاں ایک عیسائی چرچ قائم کر دیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یروشلم جب فتح ہوا تو آپ خود یہاں تشریف لائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کی تعمیر کردہ عبادت گاہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی۔ یہ ٹھیک وہی جگہ تھی جہاں مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ اب یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ قائم کی ہے وہ ان کی ہے، اگرچہ وہ پورا خطہ مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مسجد کی قربانی دینا ضروری ہے، تاہم مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل میں ایک بچ جانے والی پس ماندہ دیوار جہاں ایک دروازہ بھی موجود ہے قیامت سے قبل ان کے آخری نبی اور بادشاہ کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اپنے لوگوں کو دروازے کے سامنے دفن کرنے کی ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔